अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुश व खरम रहें और इसी तरह आप लोगों पर चेहरे पर आप रब की ज़ात खुशियाँ बखेरता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं हमेशा आपसे, और आप करते भी हैं। जिन दोस्तों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें। सुहेल अफरीदी की नाहली जो है वो लग ये रहा है कि लिखी जा चुकी है, क्योंकि मसूफ़ का 9 मई में जुर्म जो है वो साबित हो चुका है। पंजाब फार्जिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी में तस्दीक की गई है। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोस और ऑडियो विजुअल का तज्ज़िया किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि USB में मौजूद 16 वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम तज्ज़िया किया गया। मौजूद वीडियोस में से किसी किस्म की एडिटिंग के कोई शवाहद नहीं मिले। सिर्फ चंद वीडियो में लोगों के और नेक्स्ट के इजाफे की जो है वो निशानदेही की गई है। सुहेल अफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियो क्लिप्स में जोड़ने के शवाहद भी सामने आए हैं और सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया तो सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद एक ही शख्स है। इरफान सलीम की जो प्रोफाइल तस्वीर की वीडियो है उसमें भी उनके मौजूद होने की तस्दीक जो की जा रही है, और कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो मौजूद एक ही शख्स जो है वो साबित हुए हैं, जबकि तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स में भी मुताबिकत पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि तमाम तज्ज़िया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दरमियान है वो मुकम्मल जो है वो की गई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी और पुलिस ने वीडियो तज्ज़िये के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। अब खबर यह है कि सूबे का नया वज़ीर आला कौन होगा, किसके नाम ये पर्ची निकलती है। अब क्योंकि लग ये रहा है कि जो आशिक इमरान में मरने वाला बच्चा जो है ना वो तो वह चंद दिनों का मेहमान है। देखिए ये खैर ये हर बंदे को पता है, वो वहाँ पर था, उसने जो जो हरकतें की उधर रेडियो पाकिस्तान में और आगे पीछे ये, इसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी लेट तक सज़ाएं हैं ना जनाब। दुनिया में जिन मुल्कों में ये सज़ाएं दी जाती हैं वहाँ पे जुर्म नहीं होते। यहाँ पर जो सज़ाएं हैं वो पसंद नापसंद की बेस पर दी जा रही हैं। अब बस फिर ऐसे ही है, फिर इसका यही रिज़ल्ट होगा। आप जुर्म जो है वो 2022 में हुआ है और अभी तक जनाब आप लटके हुए हैं, और वो उनको मतलब कि 2023 में जुर्म हुआ है और उसकी जो सज़ाएं हैं अभी तक आप फैसला कर रहे हैं देनी कि नहीं देनी। तो फिर जुर्म तो फिर यहाँ पर तो जहाँ जिन मुआशरों में पूरा मुकम्मल इंसाफ है वहाँ पर ये कहाँ चीज़ देखी जाती है कौन है क्या नहीं है। जिसने जुर्म किया वो सज़ा पाएगा, और अगर आपने जुर्म किया है तो सज़ा पाए बगैर आपकी खलासी नहीं होगी। खैर सुहेल अफरीदी 9 मई का करने का आपको पता है वो पुराना उसको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो उसने 9 मई किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस है। तो वो कभी पंजाब में 9 मई करने की तैयारी करके आ जाता है और कभी सिंध में 9 मई करने की तैयारी करता है। पहले तो ये सज़ा से बच गया, लेकिन अब कराची सुबह सिंध में वो एक और 9 मई करने के लिए पहुंचा हुआ है। रियासत का मौक़िफ़ है कि जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, जुर्म का इतराफ़ नहीं करते, इनको एहतजाज या बाकी आज़ादी वाली सियासत स्पेस नहीं दी जा सकती। कराची में इन्होंने इंतशार फैलाने की भरपूर कोशिश की। बागे जना में इनका जलसा नाकाम हो रहा था, वहाँ पर कोई लोगों का रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं आ रहा था। अगर 100, 150, 200 या 400 बंदा अगर किसी जगह पे आ गया तो 400 बंदे से या 500 बंदे से जलसा नहीं हो सकता था। तो फिर उनके पास एक ही तरीकाकार था कि उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया और पुलिस वालों से फटा किया। और जब पुलिस वालों से फटा करेंगे तो फिर पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, वो तो ये नहीं देखेंगे कौन सी पार्टी है और कितनी पावर में है और कितनी तकलीफ में और कितनी सुख में दुख में, उन्होंने तो फिर करना ही करना है। अब यहाँ पे खबर ये है कि सुहेल अफरीदी एंड कंपनी अपने साथ आंसू गैस भी लेकर आए हुए थे। वो जो आपको बता रहे थे ना KPK से गाड़ियाँ जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने पहले पहुँचा दी थी, वो गाड़ियाँ इसी काम के लिए पहुँचाई गई थी कि वहाँ पर जाकर उनके साथ ये काम किया जाएगा, और ये काम उनके साथ वहाँ पर हुआ है। अब वो जो वहाँ पर आंसू गैस लेके गए थे वो जब जाहिर है आप पुलिस वालों पर बरसाएंगे तो उसका रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा कि पुलिस वाले जो हैं वो डंडा फेरेंगे। पुलिस एहलकारों के सर खोले गए, इनको जख्मी किया गया। PTI के मुश्तल अफराद की जानब से पुलिस मोबाइल को रोकते और पथराव करते देखा गया, और पुलिस ने PTI कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए जाहिर है वो फिर थोड़ा बहुत तो कोई हाथ बल्ला मारना पैदा है। और पुलिस के मुताबिक 30 कारकुन जो हैं वो
حراست میں ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار مظاہرین کے تشدد سے شدید زخمی ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا یہی طرح امتیاز ہے۔ یہ یہاں پر آئے ہیں، حالانکہ یہاں پہ دیکھیں یہ خود اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بڑی سیکیورٹی دی گئی ہے پنجاب میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈرامے بھی کرتے ہیں۔ ڈرامے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے اور کچھ ہے نہیں ہے۔ کیا کہیں کہ ہم نے لاہور کا لبرٹی چوک دیکھا، بہت خوبصورت تھا، کیا کہتے ہیں کہ لاہور کی سڑکیں کھلی ہیں، خوبصورت ہے، ٹریفک روانگی سے چل رہی، یہ بتائیں؟ یا پھر جا کے یہ بتاتے کہ مریم نواز نے ہر جگہ پہ جو لوگ ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہی بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمیں بڑا رولا گیا۔ اب کراچی میں جہاں پہ ان کو ایئرپورٹ پر اجرک پہنائی گئی، ان کو ویلکم کیا گیا، جلسے کے لیے لائٹ، جلسے کے لیے اجازت دی گئی، وہاں پر رکھنے کے لیے کرسیاں دی گئی، سٹیج بنانے کے لیے سہولت دی گئی، یہ تمام چیزیں جب سندھ گورنمنٹ سے پرومس کیا انہوں نے دینے کا، اور وہ دے رہے تھے، وہاں پہ خود یہ کہہ رہے تھے، بلکہ اس کا موازنہ کر رہے تھے پنجاب میں بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی والے بھی بڑے بڑے لمبی چھوڑ رہے تھے کہ جناب ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، پروٹیسٹ ان کا حق ہے، وہ آئیں کریں۔ بٹ میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا سکون ہو گیا ہوگا، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ ان کو جو روکا جاتا ہے اسی لیے روکا جاتا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کرنے سے باز نہیں آتے، اور آج بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ انٹرنیشنل صورتحال دیکھیں تو پاکستان کے لیے خطے میں بہت خطرناک تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ حالات خراب ہیں۔ ایران میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کا ازلی دشمن اسرائیل کسی بھی وقت ایران میں آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ ایران نے اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران نے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر جائز ہدف کے طور پر نشانہ بنائے گا۔ اب حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بارہا مداخلت کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور ایرانی حکومت کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرنے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں تفتیش جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا وہ ایران میں ہونا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران میں اگر لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ابھی امریکہ نے ریسنٹلی جو وینزویلا میں کیا ہے، وہاں پر وینزویلا کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر ہے۔ آپ کسی ملک کے صدر کو اس طرح اٹھا کر لے جائیں گے اور اس کا جرم یہ بتائیں گے کہ کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈرگز کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ڈرگز جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف کنٹری تو نہیں کرتا۔ اگر وہ جرم ہو رہا ہے تو وہ ملک کے کچھ جرم اگر لوگ کر رہے ہیں تو آپ اس ملک کے حکومت سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں سے یہ جرم ہو رہا ہے، وہ ختم کریں گے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ وہاں سے ان کا صدر اٹھا کر لے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایران میں بھی یہی خواب دیکھا جا رہا ہے کہ ایران میں بھی ظاہر ہے وہ لاسٹ ٹائم ایک کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے، ایرانی قوم نے متحد ہو کر اسرائیل کو پورا جواب دیا، اور اس جواب اور وہ اسرائیل وہ ہدف حاصل نہیں کر پایا جو ایران کے بارے میں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر ان کے پاس شاید اگلا حل یہی ہے کہ ایران سے بھی کچھ اس قسم کا ہی وہاں پہ کیا جائے کہ وہاں پہ مظاہرین لائے جائیں۔ یورپ کے ملکوں میں یا انگلینڈ میں جس طرح دیکھا آپ نے، ایرانی فلیگ کو اتار کر ایک ایرانی شہری نے وہاں پر ایک نیا فلیگ، جو نئی حکومت بننی چاہتی ہے یا جو نئے وہاں پر طالبان والا قبضہ ہونا چاہتا ہے، تو ان کا جھنڈا لگا دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہوگا کیا، نفرت جو ہے وہ ظاہر ہے پھر بڑھے گی۔ تو صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو میرے خیال میں چاہیے امریکہ کو اپنی پالیسیوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ ان کے حق میں جا رہی ہیں یا ان کی مخالفت میں جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاہ نے لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اسی ماہ کھولنے کی ہدایت کر دی۔ دیکھیں مریم نواز نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 سال کے اندر اندر جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ چالو کریں گے، وہ بنائیں گے۔ اب دیکھیں 2 سال کے اندر اندر بڑی قلیل مدت ہے، کینسر ہاسپٹل بنانے میں مدتیں لگ جاتی ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی صبح شام کی محنت اور مریم نواز کا جو ویژن ہے وہ جیت گیا ہے، اور اب 1 مہینے کے اندر اندر مزید جو ہے یہ ہسپتال کھلنے جا رہے ہیں۔ اپنی طرز کا پاکستان کا پہلا ہسپتال ہوگا جہاں پر سرکاری فری کینسر کا علاج کیا جائے گا، اور وہاں پہ بندے کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، وہ امیر ہے غریب ہے، جس کو کینسر ہے وہاں پر اس کا علاج کیا جائے گا۔ بہت بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ آلریڈی تیار ہو چکا ہے، اس کی جو مشینریں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، اس کے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ضروری ہیں کھلنے کے ساتھ وہ آلریڈی چیزیں ہو چکی ہیں۔ اگر یہ ہسپتال اس مہینے میں کھلتا ہے تو یہ 2 سال کی بھی قلیل مدت میں ہسپتال جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، زیرو سے۔ ایک ایسی گراؤنڈ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، پہلے اینٹ لگانے سے لے کر
ہسپتال کھلنے میں 1.25 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، جس میں مریم نواز صاحبہ یہ کام کرنے جا رہی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو میں بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسرا ہسپتال ہے، پرانا ترین لاہور کا ہسپتال ہے لیڈی ولنگٹن۔ اگر آپ مینار پاکستان کے کارنر پہ دیکھیں تو یہ ایک تاریخی ہسپتال ہے، اور اس کو جو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تعمیر نو جو دوبارہ کی جا رہی ہے، وہ بھی اسی مہینے میں کھولنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دو بڑے کام ہیں لاہوریوں کے لیے۔ دیکھیں یہ جو کہا جاتا نا تو ہسپتال نہیں بناتے، باہر جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بھی لوگوں کے منہ بند ہو گئے کہ مریم نواز 0 میٹر ہسپتال بنا رہی ہیں، چاہے وہ لاہور کا نواز شریف کینسر ہسپتال ہو، یا پھر وہ سرگودا کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے ہسپتالوں کی لمبی لسٹ ہے جو بالکل گراؤنڈ پہ نئے ہسپتال بن رہے ہیں۔ مریم نواز، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صبح شام مریم نواز کو لوگ دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اسی طرح خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔